کہ یہ دنیا معاف نہیں کرتی، یہ دنیا جرموں کو یاد رکھتی ہے۔ وہ کریم ہے جو ہزاروں لاکھوں جرموں کو جب معاف کرتا ہے تو فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہے، زمین سے گواہ بھی ختم کر دیتا ہے، وہ نامہ اعمال سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں، کہ ایک گناہ میرا ماں والد اور والدہ دیکھ لینا میری کوئی بڑی غلطی ہے، ساری زندگی منہ نہیں لگاتے۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے، وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے، وہ پھر بھی چھپا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اسی مالک سے دور بھاگتے ہیں۔ اب سنو، کون ہے جو یوں معاف کرتا ہے؟ کون ہے جو ایسے کرم نوازی فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے، اس کی رحمت سنو ذرا، قرآن کی اس آیت کا ترجمہ تو سنو، بار بار یہی تو عرض کرتے ہیں، قرآن سمجھو تو صحیح، اس کی برکت تو جانو۔ کتنا شاندار اعلان ہے میرے رب کی طرف سے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ خود فرما رہا ہے میرے بندو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تم بس توبہ کر لو، اچھے عمل کرنا، اب گناہ نہ کرنا، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مجھے دنیا کا کوئی بادشاہ بتا دو، مجھے دنیا کی کوئی عدالت بتا دو جو تمہارے جرم معاف تو کر دے مگر ریکارڈ ڈیلیٹ کر دے، کہیں نہیں ہوتا ایسا، یہ فقط رحمت والے رب کے دربار میں ہوتا ہے۔ ارے دنیا میں کسی کے بارگاہ میں جا کر آپ اقبال جرم کریں، سزا سنائی جاتی ہے کہ اس نے کمٹ کر لیا ہے اپنا جرم۔ اللہ کی رحمت دیکھو، سر جھکاؤ اور مانو اس کی بارگاہ میں، اللہ مجرم ہوں، مالک گناہ کیے ہیں، بہت خطائیں کی ہیں، اقبال جرم کرنے والے کو، ندامت کرنے والے کو اللہ کیسا معاف فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے۔ اتنی کمال کی چیز ہے توبہ، اتنا کمال کا کام ہے توبہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیوں توبہ نہیں کرتے؟ قرآن تو بار بار ہمیں بلا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت یقین مانو، اللہ کی رحمت جو ہے نا یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائے، اس کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے۔ بڑا پیارا جو فارسی کا مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت تلاش نہیں کرتی، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، کسی طرح بندہ بخشا جائے، بس سر جھکا لے، بس معافی مانگ لے، بس رجوع کر لے، بس اچھا ہو جائے، اللہ سے دوستی کر لے، مگر بندہ رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ ہمت نہیں ہارنی ہے، گناہ بہت ہو گئے، ہم جانتے ہیں بڑے گناہ ہیں، مگر یہ گناہ ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ یعنی وہ تو بخشش کرنا چاہتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، بس ایک قطرہ ہی چاہیے، میں اور آپ اور ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں، ایک قطرہ ہی اس کی رحمت کا بہت ہے۔ جے ایک قطرہ بخشے مینوں، کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے انصاف کیا نا تو ہم تو گئے، ہم انصاف کے سوالی بن کر نہیں بیٹھے آج کی رات۔ اگر تو عدل کرے گا تو جن کے نام بھی بڑے بڑے ہیں نا ان کی بھی حالت خراب ہو جانی ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمن، اونچیاں شانہ والے، مولا فضل کرے تے بخشے جاسن،
میں ورگے منہ کالے، بس اللہ تیری رحمت کے سوالی ہیں، اور وہ رب خدا کی قسم رحمت برسانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں، وہ چاہتا ہے ہم معاف کر دیے جائیں۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، اعرابی، ایک گاؤں کا بندہ تھا، بھولا بھالا سا آدمی تھا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ لے گا۔ یا رسول اللہ کیا اللہ خود حساب لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ خود حساب لے گا۔ تو وہ مسکرا دیا، گاؤں کا بندہ ہنسنے لگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ تم نے پہلے تو حساب کتاب کی بات کی، قیامت کے بارے میں سوال کیا، میں نے رپلائی دیا، تم مسکرانے لگے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اگر اسی نے حساب لینا ہے تو پھر تو خیر ہی خیر ہے نا۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رپلائی کیا دیا کہ اعرابی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ بیسیکلی جو ہے نا وہ کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے، وہ محبت اللہ سے ریکوائرڈ ہے۔ پھر اللہ تو کریم ہے، کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، اسی نے تو کریمی سکھائی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے دل میں جو بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے نا، اور جانور بھی اپنے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے ان 100 رحمتوں میں ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ وہ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہیں۔ یہ اس دن کرم نوازی فرمائے گا، اس دن اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا، ایسا کریم مولا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قیدیوں کو لایا گیا، تو ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا۔ دوڑتے 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 اس کو بچہ نظر آیا، اس کو لیا، سینے چپکایا، دودھ پلانے لگی۔ بس ماں کو بڑے ٹائم بعد بچہ ملے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم اللہ سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں، اللہ مجھے کچھ دیتا نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے، اللہ سے کیا مانگوں جناب، کچھ ہوتا تو ہے نہیں۔ یہ نہ کیا کرو، اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے بڑھ کر ہم پر کوئی کرم نواز نہیں، اسی نے سب کچھ دیا ہے۔ ہماری ایک بات کوئی نہ مانے نا، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، 2-3 بار نہ مانے تو اس سے دوستی ختم کر دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں، بچہ زیادہ تنگ کرے بچے کو باپ گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہم میں سے کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، کبھی سوچنا ہم نے اللہ کی اب تک کتنی نہیں مانی ہے، کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ یار آج نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ بس یار وہ صبح حرام دیکھ لیا تھا، اللہ نے آنکھیں لے لی ہے، آج سنائی نہیں دے رہا کچھ۔ بھائی کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ آج صبح اللہ کی نافرمانی کی، حرام سن لیا، اللہ نے کان دیے تھے، اسی نے سماعت واپس لے لی۔ یار آج کچھ میں بول نہیں پا رہا ہوں، اشارے کر رہا ہوں، کیوں؟ بس وہ جھوٹ بول دیا، حرام بول دیا، گالی نکالی، اللہ نے زبان واپس لے لی۔ وہ کچھ واپس نہیں لے رہا، وہ دیے جا رہا ہے، ہم اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، مگر کیوں توبہ نہیں کرتے؟ کیوں اس کو راضی کرنے کی طرف نہیں آتے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں یہ چاہتا ہوں ہم سب مل کر اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرنی ہے۔ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اس کی مہربانیاں ہیں مجھ پر، وہ خطاؤں پر بھی عطائیں برسا رہا ہے، وہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے، پھر میں اسے کیوں ناراض کروں؟ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس لیے نافرمانی نہ کرے کہ وہ عذاب میں ڈالے گا، خوف سے، ڈر سے بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، یہ ٹھیک ہے جو کرتا ہے، مگر اس سے اپر لیول پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اتنا کریم اتنا پیارا رب وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میں ایسے کام کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے، یہ کام نہیں کرنا۔ میٹھے اسلامی بھائی، وہ کیسا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اور اس دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے گاؤں کے شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک بڑے میدان میں چلے گئے. اپروکسیمیٹلی 70,000 پیپل اوور دیئر. دعا ہونے لگی, بارش نہیں ہوئی, بادل بھی کوئی نہیں آیا, وہی دھوپ. آپ کلیم اللہ ہیں, آپ نے اللہ سے عرض کی مولا بارش نہیں ہو رہی, مولا کریم کرم فرما. تو ارشاد ہوا اے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے, مجھے ناراض کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک یہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش نہیں ہونی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کیسے اس بندے کو تلاش کروں؟ کہا موسیٰ تم آواز لگاؤ, اے وہ بندے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو نکل جاؤ مجمع سے. کہا یا اللہ 70,000 لوگ ہیں, میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے, کہا اے لوگوں تمہارے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, خدا کے واسطے اس مجمع سے نکل جا, تو وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب وہ بندہ جو تھا وہ مجمع میں ہی تھا, وہ سمجھ تو گیا کہ بات تو میرے بارے میں ہو رہی ہے, میں ہی ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. پہلے اس نے رائٹ دیکھا, پھر اس نے بائیں دیکھا, شاید کوئی اور ہو, کوئی نہیں کھڑا ہوا. اب اس نے کیا کیا؟ سنو توبہ کس کو کہتے ہیں. توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایک کنیکشن چاہیے, یہ سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے. وہ دل کی کیفیت ریکوائرڈ ہے. اس بندے نے کیا کیا سنو, کہتا یا اللہ آج مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے, میں مانتا ہوں میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی ہے, مگر اے اللہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا پورے شہر والوں کو پتا چل جائے گا کہ میں وہ بدبخت ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. بس اللہ آج بچا لے, آج ذلیل ہونے سے بچا لے. اب وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا. پتہ ہے کیا ہوا؟ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں گیا, نکلا تو کوئی نہیں, اے اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے. میرا بندہ جو میری نافرمانی کرتا تھا نا اس نے دوستی کر لی ہے. سنو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ اب وہ بندہ تو ملا دے جس نے تجھ سے دوستی کر لی, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. سنو میرے رب کا فرمان. رب فرماتا ہے موسیٰ جب میرا وہ نافرمان تھا میں نے اس کو پھر چھپائے رکھا تھا, اب تو فرما بردار ہو گیا کہ تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے. یہ ہے توبہ. کیا کیا اس نے کوئی اجتماع نہیں کیا, کوئی دعائیں لمبی چوڑی نہیں کی, بس الندم التوبہ, شرمندگی توبہ ہے, سچی توبہ. بس اب نہیں کروں گا, یہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے. ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. حضرت عمر کا جلال, آپ کی عدالت ہے. ایک بار آپ جا رہے ہیں, ایک بندہ سامنے سے آیا, اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل. حضرت عمر ہو اور شرابی شراب کی بوتل کے ساتھ پکڑا جائے تو گیا نا ریڈ ہینڈڈ. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے. اس نے بوتل چھپا لی, بتاؤ کیا ہے. وہ بندہ کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے. تھی شراب, کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا دکھاؤ کیا ہے اس میں. آپ ذرا تصور کیجئے, امیجن کیجئے, ایک بندہ سامنے کھڑا ہو, حضرت عمر یہاں کھڑے ہیں, وہ بندہ سامنے کھڑا ہے. یہ کتنی دیر کی بات ہے, کتنی دیر کی کانورسیشن ہے, سیکنڈز. بوتل ہاتھ میں چھپائی ہوئی ہے, کہ دکھاؤ کیا ہے. اس شرابی نے کیا کیا, اس نے اسی وقت اللہ کو پکارا, اے اللہ آج بچا لے, اے اللہ عمر کے آگے ذلیل ہونے سے بچا لے, اب شراب نہیں پیوں گا, اللہ آج پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا, بس آج بچا لے مالک. اس میں کتنی دیر لگی ہوگی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس پروسیجر آف توبہ, ریپنٹنس. بس اس نے یہی تو کہا اور ڈرتے ڈرتے بوتل بڑھا دی حضرت عمر کے ہاتھ میں. حضرت عمر دیکھتے ہیں تو اس میں شراب نہیں, اس میں سرکہ ہے. وہ پردے ڈالنے والا ہے, وہ ستار ہے, مگر بندہ کتنا عجیب ہے. ہم رات کو گناہ کریں نا, اللہ صبح نہیں بتاتا لوگوں کو, پردہ ہوتا ہے. مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کام رات کو کیا تھا, میں فلاں غلط جگہ پر گیا تھا. اب تو خود حرام دیکھتے پھر شیئر کرتے ہیں.
ہے, اللہ सत्तारी फरमा रहा है, सत्तार हमारे पर्दे डाल रहा है, मगर इतनी बेबाकी हो गई, इतनी जुर्रतें हो गई कि हराम देखा है मैंने, अब तुम भी देख लो, फला फिल्म देखी, फला गाने देखे, फला मैंने जरा एक फॉर्जरी का, मैंने एक जुए का तरीका सीखा, तुम भी सीखो. है गुनाह खुद भी करने, लोगों को भी गुनाहों पे लगाना है. अपनी कॉलर ट्यून में म्यूजिक ढूंढ के लगाते हैं कि मैं सोया रहूं, मुझे कॉल करो, तुम गाने सुनो, मुझे गुनाह पहुंचाओ, थोड़े गुनाह और चाहिए. अस्तगफिरुल्लाह. सोचते नहीं, शेयर करते वक्त, आगे बढ़ाते वक्त हम मर जाएंगे, ये चीजें बाकी रहेंगी. वो लोग जो आज वीडियो बना कर डाल रहे हैं, थोड़े लाइक्स मिल जाएं, थोड़े फॉलोवर मिल जाएं, थोड़ा पॉपुलर हो जाऊं, तुम सोचते नहीं दुनिया वाले लाइक करें और अल्लाह की बारगाह से तुम अनलाइक हो गए, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें अनलाइक कर दिया तो किधर जाओगे? वो काम मत करो. खुदा की कसम, सारी दुनिया में मुझे कोई लाइक ना करे, मेरा अल्लाह मुझे पसंद कर ले, अल्लाह के हबीब मुझे पसंद कर ले, मुझे बहुत है, मुझे नहीं चाहिए, किसी का लाइक नहीं चाहिए. लोग राजी हो जाए, इस चक्कर में लोग अपने मालिक को नाराज कर रहे हैं. क्यों नहीं सोचते हमें बख्शने वाला वही है. कितनी खूबसूरत दुआ है, ला यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता या अल्लाह. अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं जो गुनाह बख्शे, मगर लोगों को राजी करने के लिए रब को नाराज किया जा रहा है. आज सच्ची तौबा करनी है. असल में तौबा जो है ना, पहले तौबा की तारीफ समझ लें. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तौबा, एक्चुअल उसकी शराइत क्या है. 3 शर्तें हैं. पिछले गुनाह पर नादिम होना, शर्म आनी चाहिए, गिल्ट फील करे कि वाकई मुझसे मिस्टेक हुई है. सेकेंडली, इस वक्त इस गुनाह को छोड़ दे कि अब नहीं करूंगा, और आइंदा ना करने का पक्का इरादा करे. हमारी तौबा भी बाज़ औक़ात तो ऐसी होती है जिसकी मजीद तौबा की आदत है. या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह तौबा है, अब नमाज या अल्लाह पढ़ूंगा, कल फजर पढ़ने का प्लान नहीं है फिर भी तौबा कर रहे हैं. या अल्लाह हराम नहीं देखूंगा, कल देखने के लिए फिल्में लेकर रखी हुई हैं. ये तौबा नहीं है. तौबा की तो अब ना करने का पक्का इरादा, गुनाह छोड़ दे. हाँ, फिर अल्लाह पाक हमें बचाए शैतान, फिर अगर गुनाहों की तरफ लगा दे तो फिर तौबा करे, लेकिन तौबा करते वक्त पक्का इरादा होना चाहिए. ये तौबा है. अच्छा, अब आते हैं, इतने फजाइल हैं, फिर तौबा क्यों नहीं करते? इसकी कई रीजन उलमा ने लिखे. एक रीजन पता है क्या है? गुनाहों की जो लज्जत है ना, वो डायरेक्ट मिल जाती है, सवाब का इनाम तो मिलता नहीं है. इंसान जो है, इसकी साइकी क्या है, जो कैश मिलता है ना वो ले लेता है, और जो बाद में मिलने वाला है उसको छोड़ देता है. लेकिन अब अगर दुनिया की लॉजिक के जरिए मैं आपको समझाऊं कि अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, आप चिकना मत खाइएगा वरना हार्ट अटैक हो सकता है. हम हलाल खानों से रुक जाते हैं. पराठा खाना हलाल है ना, चीज खाना हलाल है ना, रुक जाते हैं. क्यों? डॉक्टर कह रहा है ज्यादा खाऊंगा तो वेन बंद हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा. आज तुम्हें डॉक्टर कह रहा है कि हार्ट अटैक हो सकता है, तुमने हलाल छोड़ दिया. अल्लाह के नबी सच्चे वादे फरमा रहे हैं कि हराम देखोगे तो आंखों में अजाब दिया जाएगा, हराम सुनोगे तो कानों में जहन्नम के कील ठोके जाएंगे, हैं? झूठ बोलने वाले के गल फड़े खींचे जाएंगे कयामत के दिन, और उसकी शक्ल बिगाड़ दी जाएगी. सूद खाने वाले को ये अजाब होगा, माँ बाप को सताने वाले को ये अजाब होगा. ये हदीस कुरान में बातें भरी पड़ी हैं, उस पर क्या यकीन नहीं है? डॉक्टर के कहने पर हलाल छोड़ दिया, अल्लाह के हबीब के कहने पर हराम छोड़ने के लिए तैयार नहीं. ये सच्चे वादे हैं, ये अजाब होंगे अगर नहीं मानोगे तो इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए. दूसरी तौबा में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि बंदा कहता अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी है, मौलाना साहब की बातें बहुत अच्छी हैं, मगर बस 50-55 साल का हो जाऊं उसके बाद अल्लाह अल्लाह ही करना है. अभी तो नौजवान हूं, अभी तो मजे कर लूं, फिर उसके बाद ये खुद भी तो 50 साल के होने के बाद ही ऐसी बातें कर रहे हैं ना, तो मैं भी होऊंगा तो कर लूंगा, अल्लाह अल्लाह ही करूंगा, दाढ़ी भी रख लूंगा, इमामा भी पहन लूंगा. ये भी शैतान का बहुत बड़ा वार है. कोई है ऐसा इतने सारे पढ़े लिखे लोगों में कि इस बात की गारंटी हो कि अगले रमजान तक हम जिंदा रहेंगे? है भाई? कोई हाथ उठाए? नहीं है. अच्छा, रमजान तो छोड़ो, ईद तक जिंदा रहने की किसी के पास गारंटी है? कोई एक? अच्छा, नहीं है. चलो ईद को भी छोड़ देते हैं. अभी मैं और आप मस्जिद से जिंदा बाहर निकलेंगे, इसकी गारंटी है? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं. जब पल की खबर नहीं है तो तौबा में डिले क्यों कर रहे हो?
हम कैसे गारंटी ले सकते हैं कि हम बूढ़े होकर ही बनेंगे? देखें, दुनिया में हम एक सीक्वेंस से आए हैं। पहले मेरे दादा आए थे, फिर वालिद आए, फिर मैं आया, फिर मेरे बच्चे, फिर मेरे पोते। ऐसा ही है ना? जानने की सीक्वेंस ये नहीं है, जरूरी नहीं है ये सीक्वेंस हो। दादा मौजूद होता है, पोता चला जाता है। जाने में हम सबको कुछ नहीं पता कि हमारी कब बारी आएगी। तो तौबा फौरन करनी है। गुनाह हो गया फिर तौबा करनी है। एक और शैतान का वार क्या होता है कि यार तौबा तो कर लूंगा, अगर तौबा कर ली ना तो फिर मजा नहीं रहेगा लाइफ में। यार ये जो एंजॉयमेंट है, पार्टी शार्टी है, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे और हराम चीजों में जो मजा है, ये सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा तो बोर हो जाएगी लाइफ। ये भी नौजवानों को शैतान एक बात सुनाता है, समझाता है। अब जरा इसका जवाब सुन लेना। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। दो दोस्त हैं और एक दोस्त है जो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन समझते हैं, सब्जी खाता है, वो गोश्त खाता ही नहीं। उसके दोस्त के यार कभी तो चिकन खा ले यार, इतनी बड़ी नेमत है, कभी तो मटन। कहता नहीं भाई, दाल में जो मजा है ना, पालक में जो मजा है, सलाद में जो मजा है, उसके अलावा लाइफ में कुछ भी नहीं है। एक दिन दोस्तों ने प्लान किया, उसको पकड़ा और जबरदस्ती उसको चिकन खिला दी। चिकन खाई कर थोड़ी और खिलाओ यार। यार ये तो बड़ी कमाल की, मैं सारी जिंदगी सब्जी ही खाता रहा, हटाओ उसको, जरा मटन चखाओ। होई होई और बड़ी नेमत। अब उसको पता चला कि बेहतरीन खाने तो ये थे, मैं सारी जिंदगी वेजिटेरियन बना रहा। एग्जाम्पल के लिए समझाई है। अब जरा तसल्ली से समझना, जिसको असल में फिल्मों, ड्रामों, गानों, बाजों, शराब की महफिलें, जुए की महफिलें और रंगो सुरूर और जिसको हराम महफिलें कहें, उसका लुत्फ है ना, उसको लगता है मजा इसी में है। उसको पता ही नहीं कि नात खानी का लुत्फ क्या है। उसने कभी याद रसूल में आंसू बहाए ही नहीं हैं। उसको बेपर्दा और बेहया औरतों में बड़ा लुत्फ आता है। उसको ये नहीं पता कि इश्क रसूल में जब रात गुजरती है, याद नबी में रोते रोते कैसी गुजरी रात ना पूछो। तहज्जुद पढ़ने का लुत्फ क्या है, वुजू करके कैसा रिलैक्स फील करते हैं, नमाज पढ़ के निकलते हैं तो कैसा बर्डन रिलीज होता है। प्रॉब्लम यह है कि जिसने गुनाहों वाली लाइफ गुजारी है वो समझता है मजा ही उसी में है। अरे उसमें मजा नहीं है, क्योंकि मुझे और आपको रब ने बनाया है। दुनिया का दस्तूर है, मैन्युफैक्चरर्स नोज वेरी वेल, बनाने वाला बताता है कि इस चीज का फंक्शन क्या है। आप जब कोई गाड़ी खरीदते हैं, साथ एक किताब आती है। घड़ी खरीदते हैं, छोटी सी बुक आती है, इसके फंक्शंस क्या हैं, कौन सा बटन क्या है। मुझे और आपको किसने बनाया है? किसने बनाया है? कौन बताएगा सुकून कहां है? अल्लाह ही बताएगा ना। अल्लाह ने बनाया, वो खालिक है। सुकून किधर है वो बताएगा, मजा किधर है वो बताएगा। उसने अपने कलाम में बता दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। चैन यही है, भागते रहो जिधर भी जाओ, लेकिन चैन से दूर रहोगे। अब मिलता क्यों नहीं है? लास्ट पॉइंट। मौलाना साहब बात तो बड़ी अच्छी की, मैं तो आता हूं मस्जिद में दिल ही नहीं लगता, नींद आने लगती है। बयान सुनता हूं तो नींद आती है, 3 घंटे की फिल्म में आंख बंद नहीं होती है, नींद आती तो उड़ जाती है। अल्लाह अल्लाह करता हूं, कुरान पढ़ता हूं, आधा रुकू पढ़ता हूं तो आंख बंद हो जाती है। आप कहते हैं चैन इसमें है, सुकून इसमें है। मुझे तो सुकून नहीं मिलता, मैं तो मस्जिद में आता हूं तो बेकरार हो जाता हूं। हाँ, अब इसका जवाब ले जाओ, फिर बात को कंप्लीट करते हैं। 2 बातें हैं, रिवायतों का मजमून है। मोमिन मस्जिद में ऐसा है जैसा मछली पानी के अंदर है, और मस्जिद के बाहर ऐसा है जैसा फिश आउट ऑफ द वाटर। बाहर जाए तो बेकरार हो जाती है ना मछली पानी से, फिर पानी में जाने का दिल चाहता है। तो मोमिन की तारीफ तो ये बताई गई। हमारा हाल बुरा है, हम तो मस्जिद में आते ऐसा लगता है फिश आउट ऑफ द वाटर है। यार ऐलान तो हुआ था 1:15 बजे बयान खत्म होगा, अभी तक तो खत्म नहीं किया। हो सकता है कोई सोच रहा हो इमाम साहब 2 मिनट लेट हो जाए तो टेंशन शुरू हो जाती है। बाहर जाके आधा घंटा बहस कर लेंगे, इमाम साहब ने 2 मिनट लेट क्यों आए, वो इमाम साहब की खैर नहीं। अल्लाह के घर में 2 मिनट बैठे थे तो टेंशन शुरू हो गई। तो इसमें प्रॉब्लम मस्जिद का नहीं है, इसमें प्रॉब्लम हमारा है। इसका मतलब देयर इज समथिंग बैड इन माय हार्ट। मुझे क्यों मस्जिद में चैन नहीं आ रहा? नबी पाक फरमा रहे चैन, और लोगों को आता है। जिसको नहीं आता वो ये ना समझे किसी को नहीं आता। यकीन करे, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूछो कई दिल ऐसे होंगे जिनका दिल नहीं चाह रहा कहीं और जाने का। खुदा की कसम जो इस वक्त सकीना दिल पर नाजिर हो रहा है कि कितना लुत्फ आ रहा है, कितनी रहमत महसूस हो रही है। मैं कहां बैठा हूं? मेरे रब के घर में बैठा हूं, मेरे अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। इससे अच्छी जिंदगी का मकसद क्या है? अगर अभी मौत आती है तो इससे अच्छी मौत क्या है? ये कैफियत बनती है लोगों की जिनको सुकून आता है। तो जिसको नहीं आता वो अपना प्रॉब्लम चेक करे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय हार्ट। बिल्कुल यही मसला है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ला रैब किताब है ना, कुरान में तो शक नहीं है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है, मुझे क्यों नहीं मजा आता? इसका मतलब मेरे दिल में प्रॉब्लम है। अब इसको दुनियावी मिसाल से समझा देता हूं। जब आपको बुखार होता है, खाना अच्छा लगता है? नहीं, खाना भी अच्छा नहीं लगता, पीना भी अच्छा, बच्चे भी अच्छे नहीं लगते।
بندہ بولتا ہے یار مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا بھائی، لیکن کھانا نہیں چھوڑتے آپ، کیونکہ یو نو ویری ویل یہ 5-6 دن کا مسئلہ ہے، کھانا تو پڑے گا نا، تھوڑے دنوں بعد بخار ختم ہوگا تو ٹیسٹ آنا بھی شروع ہو جائے گا۔ بالکل یہی کانسیپٹ یہاں سمجھ لو، سجدے میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں دل نہیں لگ رہا، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، کرتے رہنا، جس دن گناہوں کی بیماری دور ہوئی تمہیں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی، تمہیں تلاوت کا سکون ملنا شروع ہو جائے گا، ہاتھ اٹھاؤ گے تو آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، نبی پاک کا نام لوگے تو تمہارا دل بے قرار ہو جائے گا، ذکر مدینہ ہوگا تو تمہاری آنکھیں بہنا شروع ہوگی۔ پرابلم یہ ہے ابھی بیمار ہے، ابھی دل پر گناہوں کا ورق چڑھا ہوا ہے، چھوڑ کے مت جانا مسجد، اللہ سے دور مت جانا، آج توبہ کر کے جانا ہے۔ میں اپنے دل کی کیفیت کیا بتاؤں، جیسے رمضان جا رہا ہے دل پر ایک خول طاری ہو رہا ہے کہ یہ مسجدیں پھر ویران ہو جائیں گی، پھر لوگ دور چلے جائیں گے، کیا اس بار بھی ایسا کرو گے؟ کیا اس بار بھی اللہ سے دور ہو جاؤ گے، اس رحمان کے در سے دور ہو جاؤ گے؟ ایسا مت کرنا، اس بار اپنی زندگی کا اس رمضان کو تاریخی اور ٹرننگ پوائنٹ بنا دو، اس بار اللہ سے میں دور نہیں جاؤں گا، اس بار میں جڑا رہوں گا۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ نے روزے کیوں فرض کیے؟ میں بات آج شروع سے قرآن کی کر رہا ہوں، میں آپ کو قرآن کے ذریعے میسج دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس بات کو بھی ریپیٹ کرتا جاتا ہوں کہ قرآن پڑھا کریں، سمجھا کریں، سب کچھ موجود ہے قرآن پہ۔ اللہ نے فرمایا what is the reason of روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ what is the reason؟ because لعلکم تتقون، اے ایمان والو تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ ارے یہ روزے تو تقوی دینے آئے تھے، اللہ کے قریب کرنے آئے تھے۔ اچھا انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی ہم اللہ پر کتنا مضبوط بھروسہ کر رہے ہیں، افطار سے پہلے کوئی کھانا نہیں کھا رہا، چھپ کے کوئی پانی نہیں پی رہا، کیوں نہیں پی رہا؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، کون دیکھ رہا ہے؟ ارے تمہیں اتنا بھروسہ اللہ دیکھ رہا ہے، پیاس لگی ہے پھر بھی جوس نہیں پی رہے، فروٹ نہیں کھا رہے، وضو کر رہے ہو کلی اندر نہیں ڈالنے دے رہے، ایک قطرہ گلے میں نہ چلا جائے، وضو خانے پہ بھی کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر کون دیکھ رہا ہے؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے تم پانی نہیں پی رہے، کھانا نہیں کھا رہے، کیا وہ رب رمضان کے بعد نہیں دیکھے گا کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے، تم مسجد سے دور ہو گئے، تم حرام کاموں میں چلے گئے ہیں؟ پلیز، یہ رمضان بیسیکلی نیٹ پریکٹس سمجھتے ہیں نا بچے، سمجھیں گے کہ پہلے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ بڑے مقابلے کے لیے آپ تیار ہوں۔ رمضان میری اور آپ کی شیطان سے فائنل فائٹ کے لیے نیٹ پریکٹس کرائی گئی کہ 30 دن بند کر دیا مہینہ پورا اسے، اے میرے بندو نمازیں پڑھ لو، تلاوت کر لو، تقوی حاصل کر لو، اب تیار ہو جاؤ، تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے۔ مگر لگتا ایسا ہے کہ پہلی رات ہی بولڈ ہو جاتے ہیں، ادھر چاند نظر آیا ادھر مسجد ویران۔ کیا اس بار بھی ایسا کرو گے؟ بولتے نہیں ہم، لیکن کیا میسج جا رہا ہے؟ شیطان تو بند تھا نا، تب ہم اللہ کے بندے تھے، اب تو آزاد ہو گیا، ہم تیرا استقبال ویلکم کریں گے تجھے، اب تیری رضا والے کام کریں گے۔ یہ اللہ کو ناراض نہیں کرتی ہوں گی باتیں، یہ انداز، یہ سٹائل، یہ میسج؟ ارے دو شیطان کو جواب کہ تجھے اب جو کرنا ہے کر لے، ہم اب اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا ہے، اب تو نہیں بہکا سکے گا ہمیں۔ مرد ہو تو لو نا چیلنج کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے بعد بھی قضا نہیں ہوگی، ہم حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، حرام نہیں دیکھیں گے، حرام نہیں سنیں گے، حرام نہیں بولیں گے، ہاں پھر مانگیں گے اللہ سے، اللہ توبہ کی تو ہے، بچانا تو نے ہے، ہم کمزور ہیں، ہم نے پہلے بھی توبہ کی، شیطان کھینچ لیتا ہے، ڈال دیتا ہے گناہ میں، اللہ تو مدد کرنا، ہماری کمزور ہے، شیطان کے واروں سے تو ہی بچائیو مالک، یہ ہم اللہ سے مانگیں گے، مگر پہلے دل کی گہرائیوں سے توبہ تو کرے نا۔ اللہ